سورہ یوسف کی آیت نمبر 50، سورہ یوسف کا 7واں رکوع اور 12ویں پارے کا 17واں رکوع، 12ویں پارے کا آخری رکوع۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس شخص نے یہ تعبیر سنی اور واپس ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں جا کر تعبیر بیان کی۔ بادشاہ کو یہ تعبیر بہت پسند آئی اور اسے یقین ہوا کہ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے ضرور ویسا ہی ہوگا۔ بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ اس خواب کی تعبیر خود حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے وہ سنے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ، اور بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ، تو جب یوسف کے پاس ایلچی آیا، قاصد آیا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں بادشاہ کا پیغام عرض کیا، قال ارجع الى ربک، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے بادشاہ کے پاس پلٹ جا۔ فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن، پھر اس سے پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، یعنی بادشاہ سے درخواست کر کہ وہ عورتوں سے پوچھے اور تفتیش کرے کہ معاملہ کیا ہے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا تاکہ بادشاہ کے سامنے آپ کی براءت اور بے گناہی معلوم ہو جائے، اور یہ اس کو معلوم ہو کہ یہ قید طویل بے وجہ ہوئی، تاکہ آئندہ حاسدوں کو بات کرنے کا موقع نہ ملے، اور بادشاہ کا دل اچھی طرح صاف ہو جائے کہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا جس وجہ سے آپ کو جیل میں ڈالا گیا، آپ بے گناہ ہیں اور آپ پر یہ ظلم ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تہمت کو دور کرنے میں کوشش کرنا ضروری ہے۔ اب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے یہ پیغام لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا۔ بادشاہ نے سن کر عورتوں کو جمع کیا اور ان کے ساتھ عزیز مصر کی زوجہ زلیخا کو بھی بلایا۔ قال، بادشاہ نے کہا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، اے عورتوں تمہارا کیا کام تھا جب تم نے یوسف کا جی لبھانا چاہا، انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، وہ عورتیں بولیں اللہ کو پاکی ہے، ہم نے ان میں کوئی برائی نہ پائی، کوئی بدی نہ پائی۔ یعنی عورتوں نے گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہر گناہ سے بری ہیں، ساری کوتاہیاں ہماری طرف سے تھیں۔ قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق، عزیز مصر کی بیوی بولی یعنی زلیخا، اب اصلی بات کھل گئی۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تھا، میں نے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ بے شک سچے ہیں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ عورتوں نے آپ کی پاکی بیان کی اور عزیز مصر کی زوجہ زلیخا نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہ کی۔
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ دغا بازوں کا مکر نہیں چلنے دیتا، یعنی جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں انہیں اللہ ذلیل و رسوا فرماتا ہے۔ یا آپ نے فرمایا کہ یہ ساری تحقیقات کرانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر عزیز مصر کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا اور ان کا اتنا خیال رکھا، لیکن انہوں نے پیٹھ پیچھے خیانت کی، تو اس کے دل سے بات نکل جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہ تھا۔ 12واں پارہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ 13ویں پارے کا آغاز ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا۔ جب زلیخا نے اقرار کر لیا تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ فرمایا تھا کہ میں نے اپنی برات کا اظہار اس لیے چاہا تھا تاکہ عزیز مصر کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور اس کے اہل کی حرمت خراب کرنے سے میں مجتنب رہا ہوں، یعنی میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور جو الزام مجھ پر لگائے گئے ہیں میں ان سے پاک ہوں۔ یہ جو آپ نے فرمایا، اس کے بعد آپ کا خیال مبارک اس طرف گیا کہ اس میں اپنی طرف پاکی کی نسبت اور اپنی نیکی کا بیان ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس میں شان خود بینی اور خود پسندی کا شائبہ بھی آ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تواضع اور انکساری اور عاجزی سے آپ نے عرض کیا کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا۔ مجھے اپنی بے گناہی پر ناز نہیں ہے، اور میں گناہ سے بچنے کو اپنے نفس کی خوبی قرار نہیں دیتا۔ نفس کی جنس کا یہ حال ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، یعنی اپنے جس مخصوص بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معصوم کرے تو اس کا برائیوں سے بچنا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، اور معصوم کرنا اسی کا کرم ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں یہ فرمایا کہ جو میں گناہ سے پاک رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معصوم پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ میں اپنے کمال اور اپنی بڑائی کا ذکر نہیں کر رہا۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں ہمارے لیے بڑی ہی اہم نصیحت ہے کہ جب بھی اچھا کام ہو جائے ہم دل میں یہ یقین رکھیں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ محض اللہ کا فضل ہے، اور انسان کو عاجزی کرنی چاہیے۔ رب جس پر چاہتا ہے کرم فرماتا ہے۔ جب بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم اور امانت کا حال معلوم ہوا، اور وہ آپ کے حسن صبر، حسن ادب، قید خانے والوں کے ساتھ احسان، محنتوں اور تکلیفوں پر ثبات اور استقلال رکھنے پر مطلع ہوا، یعنی جب اس نے آپ کا علم دیکھا، آپ کی امانت کے متعلق سماعت کیا، جب اسے پتہ چلا کہ آپ نے کس طرح صبر کیا، آپ نے قیدیوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، اور تکلیفوں پر کس قدر آپ ثابت قدم رہے،
تو یہ ساری باتیں سن کر اس کے دل میں آپ کا بہت ہی عظیم اعتقاد پیدا ہوا اور یہ آپ کا عقیدت مند بن گیا. وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اور بادشاہ بولا انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں خاص اپنے لیے چن لوں اور اپنا مخصوص بنا لوں. چنانچہ اس نے معززین کی ایک جماعت، بہترین سواریاں اور شاہانہ ساز و سامان اور نفیس لباس لے کر قید خانے بھیجی تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ ایوان شاہی میں لائیں. ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بادشاہ کا پیغام عرض کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے قبول فرمایا اور قید خانے سے نکلتے وقت آپ نے قیدیوں کے لیے دعا فرمائی. جب قید خانے سے باہر تشریف لائے تو اس کے دروازے پر لکھا یہ بلا کا گھر، زندوں کی قبر اور دشمنوں کی بدگوئی اور سچوں کے امتحان کی جگہ ہے. یعنی قید خانے کے متعلق آپ نے یہ لکھا کہ یہ ایک ایسا گھر ہے جس میں بلائیں ہی بلائیں ہیں. یہ قید خانہ زندوں کے لیے قبر ہے اور سچے لوگوں کے لیے امتحان کی جگہ ہے. اسے معلوم ہوا کہ جیل میں اگر کوئی سچا آدمی چلا جائے تو اس کا جیل میں جانا اس کا امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا ہے. پھر آپ نے غسل فرمایا، پوشاک پہنی، شاہی لباس پہنا اور ایوان شاہی کی طرف روانہ ہوئے. جب قلعے کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے فرمایا میرا رب مجھے کافی ہے، اس کی پناہ بڑی ہے اور اس کی ثنا برتر ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر قلعے میں داخل ہوئے، بادشاہ کے سامنے پہنچے تو یہ دعا کی یا رب تیرے فضل سے اس بادشاہ کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس بادشاہ کی اور دوسروں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. جب بادشاہ سے نظر ملی تو آپ نے عربی میں سلام فرمایا. بادشاہ نے پوچھا یہ کون سی زبان ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے. چچا اس مناسبت سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام. در حقیقت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے بڑے ہیں، تو ان کو ہمارے عرف میں تایا کہتے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور آپ کے تایا ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو آپ نے فرمایا یہ میرے عم عربی میں چچا کو اور تایا کو کہتے ہیں، یہ میرے تایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے. پھر آپ نے اس کو عبرانی زبان میں دعا دی. اس نے پوچھا یہ کون سی زبان ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے والد کی زبان ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان ہے. بادشاہ یہ دونوں زبانیں نہ سمجھ سکا، باوجود اس کے کہ بادشاہ کو 70 زبانیں آتی تھیں. پھر اس نے 70 زبانوں میں گفتگو شروع کی، کبھی کسی زبان میں گفتگو کرتا، کبھی کس زبان میں. تو جس زبان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے گفتگو کی آپ نے اسی زبان میں اس کو جواب دیا. اس وقت ایک روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال کی تھی، اور یہ جو روایت ہے 30 سال کی، اس روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا اس وقت آپ کی عمر 7 سال یا 12 سال تھی، اور جب آپ کو قید خانے میں ڈالا گیا زلیخا کے کہنے پر تو اس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی، اور پھر آپ 12 سال جیل میں رہے. جب جیل سے باہر نکلے تو آپ کی عمر 30 سال تھی. اس عمر میں یہ علوم کی وسعت دیکھ کر بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی اور اس نے آپ کو اپنے برابر جگہ دی. فلما کلمہ،
پھر جب اس سے بات کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، بادشاہ نے کہا بے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز معتمد ہیں۔ بادشاہ نے درخواست کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے خواب کی تعبیر اپنی زبان مبارک سے سنا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر سنانے سے پہلے پورا خواب تفصیل سے سنایا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، کیونکہ بادشاہ نے جو خواب سنایا تھا وہ خواب مجمل تھا، تو آپ نے وہ پورا خواب جو بادشاہ نے دیکھا تھا اس کی تفصیل سنائی۔ بادشاہ کہنے لگا آپ نے میرا خواب ہو بہو بیان فرما دیا، خواب تو عجیب تھا ہی، مگر آپ کا اس طرح بیان فرما دینا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ اب تعبیر ارشاد ہو جائے۔ آپ نے تعبیر بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، اب لازم یہ ہے کہ غلے جمع کیے جائیں اور ان فراخی اور بارشوں کے سال میں کثرت سے کاش کرائی جائے، پیداوار کثرت سے پیدا کی جائے، اور غلے ماں بالوں کے محفوظ رکھے جائیں، اور لوگوں کی پیداوار میں سے 5واں حصہ لیا جائے۔ اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر اور مصر کے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کے لیے کافی ہوگا۔ لوگ ہر طرف سے تیرے پاس غلہ خریدنے آئیں گے، اور تیرے یہاں اتنے خزانے اور اتنے مال جمع ہوں گے جو تجھ سے پہلے بادشاہوں کے پاس جمع نہ ہوئے تھے۔ بادشاہ نے کہا یہ انتظام کون کرے گا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے، یعنی مصر کے خزانے میرے ہاتھ میں دے دے۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں، یعنی اپنی حکومت کے تمام خزانے میرے سپرد کر دے۔ بادشاہ نے کہا آپ سے زیادہ اس کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر بادشاہ نے اس بات کو منظور کر لیا۔ حضرت صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں یہ بات لکھنے کے بعد لکھتے ہیں مسائل۔ احادیث میں طلب امارت کی ممانعت آئی ہے، احادیث میں یہ منع ہے کہ انسان حکومت کی طلب کرے، تو فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ جب ملک میں اہل موجود ہوں اور اقامت احکام الہی کسی ایک شخص کے ساتھ خاص نہ ہوں، یعنی ملک میں دوسرے لوگ ایسے موجود ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کر سکتے ہیں، حکومت میں آ کر وہ احکام کو نافذ کر سکتے ہیں، اس وقت حکومت طلب کرنا، امارت طلب کرنا مکروہ ہے۔ لیکن جب ایک ہی شخص اہل ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کو قائم کرنے کے لیے امارت طلب کرنا جائز ہے، بلکہ واجب ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اسی حال میں تھے۔ آپ رسول تھے، امت کے مسالے کے عالم تھے، آپ جانتے تھے لوگوں کی ضروریات کیا ہیں، یہ جانتے تھے کہ قحط شدید ہونے والا ہے جس میں مخلوق کو راحت اور آسانی پہنچانے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لیں، اس لیے آپ نے حکومت کو طلب فرمایا۔ دوسرا مسئلہ آپ نے یہ لکھا کہ ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدے قبول کرنا بنیت اقامت عدل جائز ہے، یعنی ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدہ قبول کرنا اور نیت یہ ہو کہ میں انصاف قائم کروں گا تو عہدہ قبول کرنا جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ آپ نے یہ لکھا کہ اگر احکام دین کا اجرا کافر یا فاسق بادشاہ کی تمکین کے بغیر نہ ہو سکے تو اس میں اس سے مدد لینا جائز ہے، یعنی دین کے احکام کو جاری کرنے کے لیے کافر یا فاسق بادشاہ سے مدد لینے کی ضرورت ہو اور اس کے بغیر ممکن نہ ہو تو اس سے مدد لینا جائز ہے۔ اس کے بعد مسئلہ لکھا کہ اپنی خوبیوں کا بیان تفاخر اور تکبر کے لیے ناجائز ہے،
یعنی اپنی خوبیوں کو بیان کرنا فخر کرنے کے لیے، تکبر اور بڑائی کرنے کے لیے ہو تو یہ ناجائز ہے، لیکن دوسروں کو نفع پہنچانے یا مخلوق کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے اگر اظہار کی ضرورت پیش آئے تو ممنوع نہیں۔ مقصد یہ ہو کہ دوسروں کو فائدہ پہنچے یا لوگوں کے حقوق محفوظ رہیں تو اپنی خوبیوں کو بیان کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور یوں ہی ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی، یعنی اس ملک پر اقتدار دیا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اس میں جہاں چاہے رہے۔ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے تحت تصرف ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے پورا ملک اور ساری چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے تصرف میں دے دیں۔ بادشاہ سے حکومت طلب کرنے کے 1 سال بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ کی تاج پوشی کی اور تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی، اور آپ کو طلائی تخت پر یعنی سونے کے تخت پر تخت نشین کیا۔ وہ تخت جواہرات سے مرصع تھا، جگہ جگہ اس میں ہیرے جواہرات لگے تھے، اور بادشاہ نے اپنا ملک آپ کو سپرد کر دیا، اور قطفیر عزیز مصر کو معزول کر کے آپ کو اس کی جگہ والی بنایا، اور تمام خزانے آپ کو سپرد کر دیے، اور سلطنت اور حکومت کے تمام امور آپ کے ہاتھ میں دے دیے، اور خود آپ کا تابع ہو گیا کہ آپ کی رائے میں دخل نہ دیتا تھا اور آپ کے ہر حکم کو مانتا تھا۔ اسی زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ عزیز مصر کے انتقال کے بعد زلیخا نے جنگل میں ایک جھوپڑی ڈال دی، اور سارا مال انہوں نے اپنا خرچ کیا۔ یعنی کوئی بھی شخص آ کر ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا تو وہ اتنی خوش ہوتی کہ اپنا مال ہیرے جواہرات اسے دے دیتی، یہاں تک کہ سارا مال انہوں نے خرچ کر دیا۔ اب بھوک و افلاس کی زندگی تھی، جھوپڑی میں وہ رہتی تھیں اور نابینا ہو گئی تھیں، بڑھاپا آ چکا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس وقت ان کی عمر 90 سال ہو گئی تھی۔ ایک دن انہیں معلوم یہ ہوا کہ فلاں جگہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری گزرتی ہے، تو وہ اپنی جھوپڑی وہاں لے کر آ گئی۔ جب بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری گزرتی تو یہ جھوپڑی سے باہر نکل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پکارتے ہیں، لیکن لوگوں کا شور اتنا ہوتا، اتنا بڑا لشکر ہوتا کہ آپ کی آواز کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کی توجہ نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں۔ زلیخا اس وقت بت پرست تھیں۔ ایک دن انہیں غصہ آیا، اپنے بت کو توڑ دیا اور کہا کہ تو بھی بڑا نکما ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اور تیری جو پوجا کرے وہ بھی انتہائی بے وقوف ہے۔ پھر کہنے لگی میں یوسف کے رب پر ایمان لائی۔ پھر انہوں نے سچے دل سے توبہ کی۔ پھر وہ اپنی جھوپڑی کے باہر ایک دن بیٹھی تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری دور سے گزر رہی تھی، تو انہوں نے ایک جملہ کہا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے لیے حمد ہے کہ جس نے غلاموں کو اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہوں کو نافرمانی کی وجہ سے غلام بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا زلیخا کی یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام تک لے کر آئی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ بڑھیا سے پوچھو کہ اس کی کیا حاجت ہے۔ جب آپ کا خادم زلیخا کے پاس گیا تو زلیخا نے کہا کہ مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں، یوسف سے حاجت ہے۔ تو خادم آپ کے محل میں لے آیا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا کہ رات کو جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کمرے میں عبادت کے لیے جانے لگے تو آپ کو بڑھیا کا خیال آیا۔ آپ نے خادم کو بلایا اور آپ نے فرمایا کیا تم نے اس بڑھیا کی حاجت پوری کر دی تھی؟
تو اس نے کہا کہ مجھے اس بڑھیا نے کہا کہ میری تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، بلکہ میری حاجت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام سے ہے۔ تو بڑھیا کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر کیا گیا، تو آپ نے دیکھا وہ نابینا ہے اور انتہائی بوڑھی ہے، اس کے لیے چلنا پھرنا بھی مشکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیری حاجت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام، میں زلیخا ہوں، میں نے بہت گناہ کیے، اب میں آپ کے رب پر ایمان لائی ہوں، میں نے توبہ کی ہے، تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے جو جملہ کہا تھا وہی جملہ دوبارہ کہے۔ تو زلیخا نے کہا کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، جس نے غلاموں کو اطاعت و فرما برداری کرنے کے بدولت بادشاہ بنا دیا اور بادشاہوں کو نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے غلام بنا دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام رونے لگے۔ آپ نے فرمایا اے بڑھیا، تو جو حاجت پیش کرے گی میں ضرور تیری حاجت پوری کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ میری یہ حاجت ہے کہ میری جوانی دوبارہ لوٹائی جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی۔ تفسیر روح البیان میں حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت زلیخا 18 سال کی جوان ہو گئیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرمائے۔ آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا فرمائی، جسم کی ساری تکلیفیں دور ہو گئیں۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ میری خواہش ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کریں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سر کو جھکا دیا، یعنی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت جبریل حاضر خدمت ہوئے اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ میں نے اس کی توبہ قبول فرمائی ہے، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے نکاح کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس سے 2 فرزند عطا فرمائے۔ حضرت علامہ صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے ایک بیٹے کا نام افراسیم لکھا اور دوسرے کا نام میسا لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت کو مضبوط کیا۔ آپ نے انصاف کی بنیادیں قائم کی، ہر مرد و عورت کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوئی۔ آپ نے قحط سالی کے ایام کے لیے غلوں کے ذخیرے جمع کرنے کی تدبیر فرمائی۔ اس کے لیے بہت وسیع اور عالی شان انبار خانے تعمیر فرمائے، یعنی گودام آپ نے تعمیر فرمائے اور بہت کثیر ذخائر جمع کیے۔ جب فراخی کے سال گزر گئے، یعنی 7 سال گزر گئے، جس میں خوب بارشیں ہوئیں اور غلہ خوب جمع کر لیا گیا، اور پھر اب قحط کا زمانہ آیا، تو آپ نے بادشاہ کے لیے اور اس کے تمام خدام کے لیے روزانہ صرف ایک وقت کا کھانا مقرر فرما دیا۔ ایک دن دوپہر کے وقت بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بھوک کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا یہ قحط کی ابتدا کا وقت ہے، لہذا ہمیں احتیاط سے چلنا ہوگا۔ پہلے سال میں لوگوں کے پاس جو ذخیرے تھے سب ختم ہو گئے، بازار خالی رہ گئے۔ اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدنے لگے اور ان کے تمام درہم دینار حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ دوسرے سال زیورات اور جواہرات سے انہوں نے غلہ خریدا اور وہ تمام زیورات، جواہرات، ہیرے، یہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ لوگوں کے پاس زیور اور ہیرے جواہرات کی قسم میں سے کوئی چیز باقی نہ رہی۔ تیسرے سال لوگ غلہ لینے کے لیے آئے تو اپنے جانور چوپائے دے کر انہوں نے غلہ خریدا۔ ملک میں جتنے جانور تھے سب کے مالک حضرت یوسف علیہ السلام بن گئے۔ چوتھے سال میں وہ غلہ لینے کے لیے آئے تو اپنے تمام غلاموں کو اور اپنی تمام کنیزوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ انہوں نے بیچ دیا۔ پانچویں سال انہوں نے اپنی تمام زمینیں، اپنے تمام مکانات، اپنی تمام جاگیریں فروخت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا، اور یہ تمام چیزوں کے حضرت یوسف علیہ السلام مالک ہو گئے۔ چھٹے سال جب کچھ نہ رہا
تو انہوں نے اپنے بچوں کو بیچ دیا۔ اس طرح غلے خرید کر انہوں نے وہ وقت گزارا۔ 7ویں سال کچھ بھی نہ رہا تو وہ خود آئے اور خود بک گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام بن گئے۔ مصر میں کوئی شخص آزاد مرد و عورت باقی نہ رہا۔ پورے مصر میں جو مرد تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام تھا، پورے مصر میں جو عورت تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کنیز تھی۔ لوگوں کی زبان پر تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسی عظمت و جلالت کبھی کسی بادشاہ کو میسر نہ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، تو نے دیکھا اللہ کا مجھ پر کیسا کرم ہے، اس نے مجھ پر ایسا احسان عظیم فرمایا، اب ان کے حق میں تیری کیا رائے ہے؟ یعنی آپ نے بادشاہ سے پوچھا کہ سب لوگ میرے غلام بن گئے، ان کے بچے میرے غلام ہیں، ان کا سارا مال سارے اسباب میری ملکیت میں آ گئے، اب اے بادشاہ تو بتا کہ میں ان کے لیے کیا فیصلہ کروں؟ بادشاہ نے کہا جو آپ کی رائے ہو وہ آپ کریں، ہم آپ کے تابع ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تجھ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے تمام مصر کے لوگوں کو آزاد کیا اور ان کے تمام مال اور ان کی تمام جائیدادیں، تمام جاگیریں واپس کی۔ یہ جو 61 سالی کا زمانہ تھا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ اتنے عظیم خزانوں کے مالک ہو کر آپ بھوکے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس اندیشے سے میں سیر ہو کر نہیں کھاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھوکوں کو بھول جاؤں۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ اخلاق ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مصر کے تمام مرد اور تمام عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدے ہوئے غلام اور کنیزیں بن گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام کی شان میں آئے تھے اور مصر کے ایک شخص کے خریدے ہوئے ہیں، بلکہ سب مصری ان کے خریدے ہوئے اور آزاد کیے ہوئے غلام ہوں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس حالت میں صبر کیا اس کی یہ جزا دی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یوسف سے غلام تھے اور بادشاہ بن گئے۔ سب کی زبانوں پہ جاری ہو گیا کہ پورے مصر کے تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام تھے اور سارے مال حضرت یوسف علیہ السلام کے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے احسان کیا اور سب کو آزاد کیا اور ان کے مال انہیں واپس فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت جسے چاہیں پہنچائیں، یعنی ملک، سلطنت، نبوت ہم جسے دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا، اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر جو ایمان لائے۔ وکانوا یتقون، اور پرہیزگار رہے، یعنی جو ایمان لائے اور جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، دنیا میں بھی وہ نوازے جاتے ہیں، اور آخرت کا جو ثواب ہے وہ دنیا کی نعمتوں سے بہت بڑھ کر ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آخرت کا اجر و ثواب اس سے بہت زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں عطا فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں مومن اپنی نیکیوں کا پھل دنیا اور آخرت دونوں میں پاتا ہے، اور کافر جو کچھ پاتا ہے دنیا ہی میں پاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب قحط کی شدت ہوئی اور بلائے عظیم عام ہو گئی، تمام بلاد و امصار قحط کی سخت تر مصیبت میں مبتلا ہوئے اور ہر جانب سے لوگ غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچنے لگے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کسی کو ایک اونٹ کے وزن سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے تاکہ برابری رہے اور سب کی مصیبت دور ہو۔
قحط کی جیسی مصیبت مصر اور تمام ملکوں میں آئی، شہروں میں آئی، ایسی کنعان میں بھی آئی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے سوا اپنے 10 بیٹوں کو غلہ خریدنے مصر بھیجا، جس کا ذکر اگلے رکوع میں ہے۔ الحمدللہ سورہ یوسف کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔